نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الحمدللہ آج ہم سورۃ المومن جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ المومن یہ مکی صورت ہے، البتہ اس کی آیت نمبر 56 ان الذین یجادلون فی آیات اللہ اور آیت نمبر 57 لخلق السماوات والارض، یہ دونوں آیتیں مدنی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع اور 85 آیت مبارکہ موجود ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے 2 نام ہیں مومن اور غافر۔ مومن اس کا معنی ہے ایمان لانے والا، اور اس سورت کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ مومن کہا جاتا ہے۔ پھر غافر بھی اس کا معنی ہے بخشنے والا، اور اس صورت کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو اسی وجہ سے اسے سورہ غافر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ آئیے سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا علم والا ہے۔ حامیم ان حروف کا تعلق جو اس طرح کے حروف ہوتے ہیں ان کا تعلق حروف مقطعات سے ہے، جیسا کہ ہم پچھلی صورتوں میں بھی سماعت کرتے ہوئے آئے ہیں۔ الف لام میم، یاسین، حامیم، اس طرح کے جو حروف ہوتے ہیں ان کا تعلق حروف مقطعات سے ہے، اور ان کی جو مراد ہے، جو معنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جسے اس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا ہے اور تمام معلومات کا علم رکھنے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے جسے نازل فرمانے والا عزت و علم والا ہے، لانے والا بھی عزت و علم والا ہے، جس نبی کی طرف لایا گیا وہ بھی عزت و علم والا ہے، اور جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے وہ بھی عزت و علم والا ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر یہ فرق ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ کا عزت والا اور علم والا ہونا یہ ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم کسی آلے یا غور و فکر کا محتاج نہیں ہے، اس کا علم ازلی و ابدی ہے، اور کہ نہ اس کی جو کسی وقت سے کوئی ابتدا ہے، اس کا جو علم ہے وہ ازلی اور ابدی ہے، کہ نہ اس کی کسی وقت سے کوئی ابتدا ہے نہ ہی انتہا ہے، اس کے علم کا ہونا ضروری ہے، اور نہ ہونا یہ محال ہے، اس کا علم دائمی ہے، اس میں تبدیلی اور تغیر محال ہے، اور اس کا علم انتہائی کامل ہے، جبکہ مخلوق کا عزت اور علم والا ہونا اللہ کی عطا سے ہے، اور جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے علم کے ہیں وہ مخلوق کے علم کے ہرگز نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 3 میں فرمایا گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید 6 اوصاف بیان فرمائے۔ پہلا یہ کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، جو مسلمان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کی بخشش کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، البتہ توبہ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ جس مسلمان کے چاہے گناہ بخش دے، اور یہ اس کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ آیت مبارکہ میں فرمایا غافر،
مفسرین نے غافر کا ایک معنی ساتر یعنی چھپانے والا بھی بیان کیا ہے۔ اس صورت میں غافر ذنبی کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ، تمام گناہوں اور خطاؤں کو محض اپنے فضل سے دنیا میں چھپانے والا ہے اور قیامت کے دن بھی چھپائے گا۔ پھر فرمایا وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ جو کافر اپنے کفر سے اور جو مومن اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اگرچہ اس نے موت سے چند لمحے پہلے ہی توبہ کیوں نہ کی ہو۔ پھر وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے جہنم میں سخت عذاب دے گا۔ اور یہاں پر یاد رکھے کہ بعض گناہگار مسلمان بھی ایسے ہوں گے جن کے گناہ کی بنا پر انہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بڑے انعام والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں فضل و رحمت کے جو اوصاف بیان ہوئے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی ایسی صفات نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ایسے وصف نہیں رکھتا تو اس کے علاوہ کوئی اور معبود بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا چھٹا وصف اسی کی طرف پھرنا ہے۔ جب قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سبھی نے اپنے اعمال کا حساب دینے اور ان کی جزا پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خواہ وہ خوشی سے جائے یا اسے جبری طور پر لے کر جایا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور کافروں اور گناہ گاروں کی توبہ قبول فرمانے والا بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور انعام و احسان فرمانے والا بھی ہے، وہی اکیلا معبود ہے اور سبھی کو اپنے اعمال کا حساب دینے اور ان کی جزا پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی ہے، تو ہر کافر اور گناہ گار مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کفر اور گناہوں سے سچی توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت طلب کرے، اس کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اس سے پناہ مانگتا رہے، اس کے انعام اور احسان کو پانے کی کوشش کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے اور آخرت میں ہونے والے حساب کی دنیا میں ہی تیاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آیت نمبر 4 میں فرمایا اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں تو اے سننے والے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے۔ یعنی قرآن مجید کو جھٹلانا، اس کی آیتوں کا انکار کرنا، قرآن کریم پر اعتراض کرنا، اسے جادو، شعر، کہانت اور سابقہ یعنی پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہنا یہ کافروں کا ہی کام ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بارے میں جھگڑا کرنا کسی مومن کا کام نہیں ہے بلکہ کافر کا کام ہے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے اس حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں جھگڑا نہ کرو کیونکہ اس میں جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں جھگڑا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے بعض صورتیں کفر، بعض کفر کے قریب اور حرام ہے۔ مثلا قرآن پاک کو جادو، شعر، کہانت اور پچھلے لوگوں کی داستان کہنا، جیسا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے، یہ کفر ہے۔ یوں ہی قرآن عظیم کو اپنی رائے کے مطابق بنانے میں جھگڑنا کہ ہر ایک اپنی رائے اور ایجاد کردہ مذہب کے مطابق اس کا ترجمہ یا تفسیر کرے، یہ کفر بھی ہو سکتا ہے اور دلالت و گمراہی بھی۔ اسی طرح بغیر علم کے قرآن کا مطلب بیان کرنا حرام اور اپنے بیان کردہ مطلب کے درست ہونے پر اصرار، یہ مزید حرام ہے۔ اور اب جو ذہن میں ایک بات آئے گی، آیت اور احادیث میں جو قرآن کریم میں جھگڑا کرنے کا ذکر ہے، تو اس سے جو ذکر کردہ صورتیں ہیں وہ مراد ہے، جبکہ مشکل مقامات کو حل کرنے اور پیچیدہ مسائل کو واضح کرنے کے لیے علمی اور اصولی بحثیں کرنا، جیسا کہ ممتاز مفسرین اور مجتہدین بھی کرتے ہیں۔ مفسرین اور مجتہدین نے جو کیا علمی اور اصولی بحث،
تو ان کا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ بہت بڑی عبادات میں سے ہے جو وہ کرتے ہیں۔ مفسرین اور مجتہدین کا جو اختلاف ہے وہ جھگڑا نہیں ہے بلکہ وہ تحقیق ہے۔ پھر آیت میں فرمایا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے سننے والے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے، یعنی اے سننے والے کافروں کا صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے شہروں میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک تجارتیں کرتے پھرنا اور نفع تمہارے لیے تردد کا باعث نہ ہو کہ یہ کفر جیسا عظیم جرم کرنے کے بعد بھی عذاب سے امن میں کیوں ہے، کیونکہ ان کا آخری انجام خواری اور عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 5 میں فرمایا ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے اور باطل کے ذریعے جھگڑتے رہے تاکہ اس سے حق کو مٹا دے، تو میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا ہوا۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ کافروں کا انجام ذلت خواری اور عذاب میں مبتلا ہونا ہے، اور اب یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی ایسے حالات گزر چکے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ان کفار مکہ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں جیسے عاد، ثمود اور لوط علیہ السلام کی قوم وغیرہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ان میں سے ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول علیہ السلام کو پکڑ لے اور اسے شہید کر دے، اور وہ لوگ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے تاکہ اس کے ذریعے اس حق کو مٹا دے جسے انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے رسول علیہ السلام کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو میں نے انہیں پکڑ لیا، تو اے لوگو تم ان کے شہروں سے گزرتے ہوئے دیکھ لو کہ ان پر میرا آنے والا عذاب کیسا ہوا، کیا ان میں کوئی اس عذاب سے بچ سکا؟ اس آیت مبارکہ میں پچھلی امتوں کے جو احوال اور اپنے رسولوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل بیان کیا گیا اور اس بنا پر ان کا جو حال ہوا، اس میں اسلام کے جو ہے ابتدائی زمانے کے کفار اور بعد والے ان تمام لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے جو پچھلی امتوں کی روش پر عمل پیرا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اور قرآن پاک میں اپنی وحدانیت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر روشن اور مضبوط ترین دلائل بیان فرما کر تمام حجتیں پوری کر دی، اور قیامت تک آنے والے کسی بھی فرد کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا۔ اس کے باوجود بھی اب کوئی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے دین اسلام میں داخل نہ ہو، بلکہ الٹا باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو اسے یہ چاہیے کہ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے ازلی قانون کے مطابق عذاب الہی کا انتظار کرے۔ پھر آیت نمبر 6 میں فرمایا اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہے، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پچھلے جھٹلانے والی اور اپنے رسولوں کے ساتھ باطل جھگڑا کرنے والی امتوں پر عذاب سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی قضا جاری ہوئی، اسی طرح آپ کو جھٹلانے والے اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے کفار پر بھی اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس آیت میں کافروں سے وہ مراد ہے جن کی موت کفر پر ہوگی، اور یہ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ سے اشارتاً معلوم ہوا کہ کفر اور گناہوں پر قائم رہنا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب کی طرف لے جاتا ہے، تو لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ کفر اور گناہوں پر اصرار کرنے کی بجائے فوراً ان سے سچی توبہ کر لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے اور اس کی نصیحت حاصل کرنے سے پہلے دوسرے لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے سچی اور فوری توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں فرمایا عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیرے راستے کی پیروی کرے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہو ان کو ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک
تو ہی عزت والا اور حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں بتایا گیا کہ کفار اور مشرکین ایمان والوں سے بہت زیادہ عداوت اور دشمنی رکھتے اور انہیں نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے، اور اس آیت مبارکہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے جو کہ بہت افضل مخلوق ہیں، وہ ایمان والوں سے انتہائی محبت اور الفت رکھتے ہیں اور ان کی بھلائی چاہنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو بیان ہوا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے جو بارگاہ الہی میں خاص قرب اور شرف رکھتے ہیں، عرش کے ارد گرد موجود وہ فرشتے جو عرش کا طواف کر رہے ہیں، یہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی وحدانیت کی تصدیق کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور تیرے دین اسلام کے راستے کی پیروی کرے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، انہیں ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی ان باغات میں داخل فرما، بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے اور گناہوں کا عذاب ان سے دور کر دے، اور جسے تو نے قیامت کے دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہ عذاب سے بچا لیا جانا ہی بڑی کامیابی ہے۔ لہٰذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشرکین آپ کی پیروی کرنے والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ مخلوق کے بہترین افراد آپ کی پیروی کرنے والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ مومن کا پہلا رکوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو غافر الذنب ہے، ہمیں اپنے مغفرت کے دامن میں جگہ دے، اے رب کریم ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے لیے تیرے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو توبہ کی سچائی سے بھر دے، اور ہمیں جنت کی ان راہوں پر چلا جن پر تیرے نیک بندے گامزن ہیں۔ اے اللہ ہمیں تیری رحمت کا وارث بنا اور ہماری زندگی کو ایمان، یقین اور استغفار سے مزین فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔